بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ ناظرین، کبھی کبھی ہم ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتی ہیں، جیسے کوئی بچھڑا ہوا لوٹ آئے، کوئی لا علاج مرض ٹھیک ہو جائے یا قسمت کا دروازہ کھل جائے، لیکن اللہ وہ ہے جو کن فیکون کہہ کر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے 6 خوابوں کی جن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی وہ دعا جو آپ نے رو رو کر مانگی تھی اب قبول ہونے والی ہے۔ ان خوابوں کو معمولی نہ سمجھیں کیونکہ یہ خواب غیبی بشارت لے کر آتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو ایسے غیبی بشارت والے خوابوں کی تعبیر پتہ چل سکے۔ فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ویڈیو کے لاسٹ میں ہم ایک پیاری سی اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سبھی دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کومنٹ سیکشن میں لکھیں، کیونکہ جتنے زیادہ آمین ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبولیت کا شرف حاصل کرے گی۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے، ساتھ خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت ضرور بیان کیا کریں اور خواب کو مختصر اور جامع بیان کیا کریں۔ اور اگر آپ اپنے یا اپنے کسی عزیز کے لیے یا اپنے والدین کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیے، اپنا نام ساتھ میں مقصد لکھ کر بھیج دیجیے، تو انشاءاللہ ہم اپنی اجتماعی دعا میں آپ کو آپ کے میسج کو ضرور شامل کریں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کے کومنٹس کی طرف۔ سب سے پہلے محمد سبحان کی آئی ڈی سے کومنٹ آیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ السلام علیکم آپی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کنواری لڑکی اپنی بہن کے 3 بچوں کو قرآن پاک دے رہی ہوتی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یہ خواب دینداری، ہدایت، علم دین کی طرف رغبت اور نیکی کی تبلیغ کی علامت ہے۔ یہ خواب اس بات کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا یا جس کے متعلق خواب دیکھا گیا ہے وہ لوگوں کو دین کی طرف رہنمائی کرے گا یا خیر کا ذریعہ بنے گا۔ مجموعی طور پر اگر میں یہ بتاؤں تو یہ خواب خیر، ہدایت، علم دین اور نیک نسل کی پرورش کی نشانی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا مرد ہے تو یہ اس کی بہن یا بھانجی کی نیکی اور دینداری کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والی خود وہ لڑکی ہے تو یہ اس کی روحانی مقام، نیت کی پاکیزگی اور آئندہ نیک عمل کی علامت ہو سکتا ہے۔ دوسرا خواب اقرا کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ میری عمر 25 سال ہے اور میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں نے یہ وظیفہ کہیں سے سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ اور اس وظیفے کا وہ عمل کر رہی ہیں کافی ڈیز سے، اور پھر انہوں نے خواب بتایا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک ٹریکٹر ٹرالے پر بیٹھی ہوئی ہیں اور تسبیح کے کچھ الفاظ جو ہیں وہ دہرا رہی ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، مجموعی طور پر آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی، امید اور رہنمائی کا پیغام ہے۔ آپ کا وظیفہ اور دعا قبولیت کے قریب ہے۔ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے کہ آپ ذکر و تسبیح میں مشغول ہیں اور یہ نیک عمل ہے۔ خواب کے الفاظ اس بات کی علامت ہیں کہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے اور وہی محبت یا حالات کو بدلنے والا ہے۔ اگر آپ صبر، استقامت اور اخلاص کے ساتھ ذکر جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے۔ باقی یہ کہ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، صدقے کا اہتمام کریں، اور اگر وہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ اسے آسانی سے آپ کے نصیب میں کر دے گا۔
اس کے علاوہ جو آپ وظیفہ کر رہی ہیں یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، طاقتور اذکار پر مشتمل ہے۔ شروع کے الفاظ جیسے رحمت، برکت اور نیک کام کی شروعات والے ہیں، اور اس کے دوسرا حصہ روحانی تاثیر رکھنے والا ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ آیت الکرسی کے الفاظ پر مشتمل ہے، جو کہ طاقتور حفاظت، حاجت روائی اور قبولیت دعا کے لیے بہترین ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نام ہے یا واحدو، اور یہ اسماء حسنی ہے اور دلوں کو ملانے اور محبت پیدا کرنے والا مفید ذکر ہے۔ اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام اللہ کی عظمت اور کرم کی صفت ہے۔ اس کا ورد اللہ کی رضا، رزق، عزت اور تعلقات میں برکت والا ہوتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ جاری رکھیں، یہ بہت اچھا وظیفہ ہے جہاں سے بھی آپ نے سنا ہے یا لیا ہے۔ اس وظیفے کو آپ جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ یا ودودو روزانہ 100 بار اور یا لطیفو کی تسبیح کو بھی معمول بنا لیں 100 بار۔ یہ بھی دلوں کو نرم کرنے اور رشتوں میں آسانی کے لیے بہت مفید ہے۔ نیکسٹ ہمیں خواب آیا ہے ویوین کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مجھے خواب میں دریائی گھوڑا میں نے دیکھا ہے، تو اس کی مجھے مکمل تعبیر بتا دیں۔ اگر آپ نے خواب میں صرف دریائی گھوڑا دیکھا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کسی مشکل یا بڑے کام کے لیے اس بات کی اشارہ ہے کہ آپ کو طاقت دی گئی ہے، لیکن آپ خود اس سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کو اپنے اعتماد کو بڑھانا ہوگا۔ اگر آپ نے دریائی گھوڑے کو پانی کے اندر دیکھا ہے تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات یا تکلیف ہے جو دبائی جا رہی ہے، لیکن وہ باہر آ کر نقصان دے سکتی ہے، یعنی آپ کو اپنے جذبات کو سنبھالنا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ دریائی گھوڑا جو ہے وہ عجیب حرکت کر رہا ہے، تو یہ کسی ایسے شخص کی علامت ہو سکتی ہے جو بظاہر نرم ہے مگر دل میں چالاک یا خطرناک ارادے رکھتا ہے، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محتاط رہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ دریائی گھوڑا آپ کا پیچھا کر رہا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی تعبیر ہے کہ کوئی آزمائش یا بڑی رکاوٹ آپ کے سامنے آ سکتی ہے، لیکن آپ کی ہمت اور صبر سے آپ اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہے کہ دریائی گھوڑا پانی میں پرسکون ہے، تو یہ آپ کے باطنی سکون، روحانیت اور دل کے کسی گوشے میں چھپی ہوئی طاقت اور کیفیت کی علامت ہے۔ یہ مثبت تعبیر ہے، اللہ آپ کو اندر سے مضبوط کر رہا ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی ہوگی۔ بہرحال اگر یہ خواب آپ نے بار بار دیکھا ہے تو یا کبیو کا 100 مرتبہ روزانہ ورد کریں، یہ آپ کو طاقت اور ہمت دے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ ضرور دیں، کیونکہ صدقہ آزمائشوں اور خفیہ دشمنوں سے بچنے کے لیے بہت ہی مفید عمل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کا صبح شام ورد کریں، یہ حسد اور شر سے حفاظت فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ان 6 خوابوں کی طرف کہ جن سے ناممکن دعائیں قبول ہونے کی تعبیر لی جاتی ہے۔ پہلا خواب ہے بارش کا دیکھنا، خصوصاً صاف پانی کے ساتھ۔ اگر خواب میں بارش دیکھی ہے آپ نے تو یہ رحمت، قبولیت دعا اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ناممکن دعا مانگی ہے جیسے رزق، صحت یا نکاح کی، تو بارش کا خواب اس کی قبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے سفید کبوتر یا کوئی بھی سفید پرندہ اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے تو یہ خوشخبری، امن اور دعا کی منظوری کی نشانی ہے۔ خاص طور پر اگر پرندہ آپ کے قریب آ رہا ہو یا آپ کے ہاتھ پر بیٹھے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نرمی بھرا پیغام ہے کہ تمہاری فریاد سنی جا چکی ہے۔ ہمارا تھرڈ خواب ہے خانہ کعبہ یا حجر اسود کو چھونا یا اس کو چومنا۔ یہ خواب بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت یا دعا جو آپ نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہی ہو، اب وہ پوری ہونے کے قریب ہے، خاص طور پر پسند کی شادی، اولاد یا کوئی بڑا مقصد۔ اگر آپ نے خواب میں سورج یا چاند کا روشن
ہونا دیکھا ہے اور ان دونوں کو اپنے قریب آتے ہوئے اگر دیکھا ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں کو روشنی عطا کر دی ہے۔ اگر سورج طلوع ہوتا ہوا یا چاند چمکتا ہوا نظر آئے تو یہ اس دعا کی روشنی ہے جو آپ کی زندگی بدلنے آ رہی ہے۔ ہمارا 5th خواب ہے قرآن پاک دیکھنا یا پڑھنا۔ اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں یا آپ قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہیں تو یہ واضح اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ خاص طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو یہ علامت ہے کہ آپ کی دلی دعا جو کسی کو نہ بتائی ہو اب اللہ کے فیصلے کے تحت پوری ہونے والی ہے۔ دوستو، ہمارا لاسٹ خواب ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ یہ خواب بہت عظیم ہے۔ اگر آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو یہ بشارت ہے کہ اللہ نے نہ صرف آپ کی دعا سنی بلکہ قبول بھی کر لی ہے۔ اس خواب کے بعد عموماً زندگی میں بڑا سکون یا بڑی تبدیلی آتی ہے۔ یاد رکھیں، خواب صرف سوتے وقت آنے والے منظر ہوتے ہیں۔ بعض خواب اللہ کا پیغام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی خواب آیا ہے تو گھبرائیں نہیں، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، استقامت سے دعا کرتے رہیں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ان میں سے کوئی خواب آیا ہے تو نیچے کومنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کسی خاص خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب کرتے ہیں ایک پیاری سی دعا۔ یا اللہ، میرے والدین کی خصوصی بخشش، خصوصی مغفرت فرمائیں۔ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس عارضی دنیا سے رخصت ہو کر اس ہمیشہ رہنے والی زندگی میں چلے گئے ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی خصوصی بخشش مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند کریں، ان کی روحوں کو نیک روحوں میں شامل کریں۔ یا اللہ، میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان کی ہر جائز دلی دعا کو، دلی مراد کو قبول کریں۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے گھر کا عمرہ، اپنے گھر کا حج نصیب کریں۔ یا اللہ، میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے مانگتی ہوں جو ہر چیز پہ چھا گئی ہے۔ تو میرے ہر غم کو خوشی میں، ہر تنگی کو آسانی میں، ہر ناممکن دعا کو قبولیت میں، ہر بیماری کو شفا میں اور ہر رزق کو برکت میں بدل دے۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہے، اور مجھے کبھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، چاہے ایک پل کے لیے بھی۔ اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیں، جو مشکل پریشانی میں ہیں یا اللہ ان سب کی مشکل پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ڈیلی آپ کو ہمارے چینل کے تھرو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔